سب سے پہلے آپ کے والد کی خیریت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں آخری بار کب دیکھا؟ ہم نے انہیں، میرا خیال ہے کہ اب تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں ہم نے انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ان سے بات کرنا بھی ایک بہت ہی نایاب بات بن چکی ہے۔ مطلب ہماری ان سے عید پر بات ہوئی تھی، اور وہ بھی ہماری طرف سے ڈالے گئے بہت زیادہ دباؤ کی وجہ سے ممکن ہو پایا۔ ان کی صحت اب کیسی ہے؟ آخری بار جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہیں اپنی دائیں آنکھ کا مسئلہ تھا۔ ان کی بینائی تقریباً 80% ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس کے بارے میں کئی مہینوں سے شکایت کر رہے تھے، لیکن اسے مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا۔ پھر آخر کار وہ انہیں علاج کے لیے لے گئے۔ وہ انہیں ایک سرکاری طبی مرکز میں لے گئے، جہاں پتہ چلا کہ ان کی آنکھ کے پیچھے خون کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ اب اس کا علاج تو ہو رہا ہے، مگر اس میں اتنی دیر کر دی گئی ہے کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ایسا ہوا کیوں۔ انہوں نے ہمیں کسی بھی میڈیکل رپورٹ یا ایسی کسی چیز تک رسائی نہیں دی، سب کچھ پوری طرح چھپایا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ میں ایک ثالث کے طور پر عالمی منظرنامے پر ابھرا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ ذاتی طور پر ان کی اس ثالثی کو سراہتے ہیں؟ اور جہاں تک آپ جانتے ہیں، کیا آپ کے والد بھی اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب چند ہفتے پہلے مذاکرات کے لیے وفد اسلام آباد پہنچنا تھا تو والد کی پارٹی نے احتجاج کی کال دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے خود اسے روک دیا کیونکہ ان کی اولین ترجیح ایران میں استحکام اور امن ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ثالثی کی اس کوشش کو ضرور سراہیں گے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ عالمی سطح پر اپنا عکس بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ دنیا کی توجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جمہوریت کی اس تذلیل سے ہٹائی جا سکے جو پچھلے چند سالوں سے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی پارٹی کو مظاہرے روکنے کا کہا، لیکن ماضی میں تو وہ سڑکوں پر لانے کی انہیں کوشش کرتے رہے ہیں، جی ہاں، بالکل انہوں نے کی ہے۔ اور ایسا کرنے پر ان پر کڑی تنقید بھی کی گئی۔ جی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے، ابھی فروری کی بات ہے کہ ایک عام شہری نے محض اس پولیس وین کی ویڈیو بنائی جس میں میرے والد کو لے جایا جا رہا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد اس شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہ آج تک رہا نہیں ہوا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جہاں موجودہ حکومت کے خلاف بولنے پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ سڑکوں پر اس فوجی آمریت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو گولیاں مارنے کے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک خاص حد تک احتجاج بالکل ضروری ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی سوچ یہی تھی کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پاکستان اس میں کامیاب ہو رہی ہے؟ اب انہیں اس بحران میں ایک ثالث کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہ بار بار دونوں فریقوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی حد تک، لیکن حالات مسلسل بدل رہے ہیں۔ میں نے کل اور آج کی رپورٹیں دیکھی کہ وہ یہ سمجھنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں کہ امریکہ کا اصل موقف کیا ہے۔ تو میں نہیں جانتا، لیکن اب تک جو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور آپ کے والد کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں پر امید رہنا چاہتا ہوں اور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ مستقبل قریب میں آزادانہ اور شفاف انتخابات ہوں، جہاں وہ واضح طور پر بے گناہ ثابت ہوں اور رہا ہو کر باہر آئیں۔ پاکستان میں ان کی 95% عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وہ جلد ہی وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن دوسری طرف یہ سب جلد ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ 1000 سے زائد دنوں سے قید ہیں۔ اس آمریت کی طرف سے شفافیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ان پر تقریباً 180 کیسز بنا دیے گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے وہ 2-3 مزید لگا دیتے ہیں۔
جہاں تک ان کے کیسز کا تعلق ہے، ان پر کرپشن کے الزامات کافی سنگین ہیں اور ایک خطیر رقم کی بات کی جا رہی ہے۔ ان الزامات پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے مخالفین سمیت ہر وہ شخص جو انہیں جانتا ہے یہ مانتا ہے کہ وہ کرپٹ انسان نہیں ہیں۔ اگر وہ ہوتے تو وہ کروڑوں کما سکتے تھے۔ انہیں کئی بار ساتھ ملنے کی پیشکش کی گئی۔ وہ دہائیوں پہلے اس اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن کر عیاشی کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اب وہ تقریباً 3 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں۔ اگر وہ کرپٹ ہوتے تو ڈیل کر کے آسانی سے باہر آ سکتے تھے۔ آپ کے خیال میں ملک چلانے والے جرنیلوں کو ان کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے؟ یقیناً ان کی مقبولیت کا۔ وہ ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور وہ اس کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہیں جسے یہ سب مل کر برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں سے جتنا ہو سکے سمیٹ کر آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نظام کے ختم ہونے سے خوفزدہ ہیں۔ جب تک وہ اقتدار میں نہیں آتے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ حالات بدلیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ برطانوی حکومت ایسا کیا کرے جو اب تک اس نے نہیں کیا؟ ایک تو یہ کہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی ملنی چاہیے کہ اگر ہم ان سے ملنے پاکستان جائیں، جو کہ ہماری ذاتی ضرورت ہے کیونکہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ہمیں کوئی تحفظ حاصل ہوگا؟ ہمیں یہ یقین دہانی چاہیے کہ اگر ہمیں گرفتار کیا گیا تو کیا وہ کوئی اقدام کریں گے؟ آخری بار جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم وہاں جا کر گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ کسی بھی قسم کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ اور جب ہم نے پچھلی بار جانے کا سوچا تھا تو حکومت پاکستان نے کہا تھا ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو کیا آپ واقعی میں اس کو ایک دھمکی سمجھتے ہیں؟ یہ ایک ٹویٹ تھا جسے کچھ ہی دیر بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا، اس لیے ہمیں اندازہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیں ویزا دینے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ہر طرح کی کوشش کے باوجود پاکستان جانے کا کوئی راستہ نہیں نکال پا رہے، لیکن کسی قسم کی یقین دہانی ملنا بہت ضروری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے قریب ہونے کی بہت کوشش کر رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس ثالثی کے لیے اتنے پرجوش ہیں۔ کیا ہمیں واشنگٹن میں ان لوگوں سے بات نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے۔ ہم ایک بار واشنگٹن گئے تھے، ہماری اچھی بات چیت بھی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں اس کے رد عمل میں پاکستانی فوج اور حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا اور پاکستان کے تمام قدرتی وسائل امریکہ کو پیش کر دیے۔ وہ واقعی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی سے لے کر ہر چیز انہوں نے امریکہ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا ہے، اور ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ یہ وہ سب کچھ ہے جس کے خلاف ہمارے والد ہمیشہ کھڑے رہے ہیں۔ تو آپ اس رویے پر تنقید کر رہے ہیں؟ وہ ایک کٹ پتلی حکومت بن کر خوش ہیں، مشرق میں امریکہ کی کٹ پتلی، اور ہمارے والد اسی کے خلاف تھے۔ شاید اسی وجہ سے انہیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو بعد میں پیش آئیں۔ کیا آپ بھی اس سے متفق ہیں؟ جی میں اس سے متفق ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ وہ واشنگٹن کی کٹ پتلی حکومت بن کر خوش ہیں، حالانکہ آپ کے والد اس کے سخت مخالف تھے۔ وہ اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ سچ پوچھیں تو ہم امریکہ جا چکے ہیں اور ہم نے بات چیت کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، یا تو وہ اخلاقی، جمہوری اور اصول پسندانہ راستہ اپنائیں اور اپنے ملک کے مقبول ترین اور جمہوری طور پر منتخب لیڈر کی رہائی کا سودا کریں، یا پھر وہ ایک کاروباری سودا کریں جس میں وہ امریکہ کو مشرق میں اپنا اڈا فراہم کریں جہاں ان کا مکمل کنٹرول ہو، اور اس کے بدلے میں وہ وسائل اور دیگر فوائد حاصل کریں۔ آخری بات، آپ کے والد اب بھی بہت مقبول ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی موجودگی بھی بہت مضبوط ہے۔ جب بھی ان کے بارے میں یا ان کی طرف سے کچھ کہا جاتا ہے تو وہ فوراً وائرل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی رہائی کا کوئی حل نہیں نکلتا؟ تو آپ کو ان کی طرف سے سوشل میڈیا کے حامیوں کو متحرک کرنا چاہیے تاکہ موجودہ حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اصل میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے سوشل میڈیا پر پہلے ہی بہت سخت کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے۔
وہ ٹویٹر پر مخصوص لوگوں کو شیڈو بین کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ٹویٹر پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ اس ظالمانہ نظام میں یہ بہت مشکل ہے۔ صرف یہی نہیں، پاکستان میں لوگوں کو آن لائن بولنے پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے میں والد کے حامیوں کو مورود الزام نہیں ٹھہراتا اگر وہ انتقامی کارروائیوں کے ڈر سے خاموش ہیں۔ ہم صرف اپنے والد یا سیاسی قیدیوں کی رہائی یا شفاف انتخابات کی بات نہیں کر رہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ایک ایسے جابرانہ نظام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جہاں انہیں اپنے اصل لیڈر کے حق میں آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت ہے۔